جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاں ایک ترتیب کے ساتھ سیرت کے دروس چل رہے ہیں، اور غالباً اس سلسلے کے 24 یا 25 کتنے ہو گئے؟ 24 درس ہو گئے. آج 25واں تھا، لیکن آج اس موضوع پر بات نہیں ہوگی. میں نے آپ کو یاد ہو کہ ہم غزوہ بدر پہ پہنچے تھے. آج ہم نے غزوہ بدر پڑھنا تھا، اس کی تفصیلات جاننی تھی. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بہت ہی درمیان میں کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی موضوع یا واقعہ آیا تو ہم اس میں درس روک کر اس پہ جو مقتضائے حال ہوتا ہے، جو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس وقت دنیا جس پریشانی میں مبتلا ہے، جو افراتفری آپ کو نظر آ رہی ہے، جو بدحواسی ہے، اور جو وبائی امراض کا ایک خوف بھی اور ایک اس کی حقیقت بھی، اس پر آج آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا. اور وہ اس سلسلے میں ہے کہ بحیثیت مسلمان اللہ جل شانہ پر ایمان رکھنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھنے والے ایک انسان کی حیثیت سے ہمارا رویہ اور ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. کیا دنیا میں پیش آنے والے حوادث اور واقعات اور امراض اور آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مسلمانوں کا اور کافروں کا طرز عمل اور رد عمل ایک جیسا ہوتا ہے یا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یا ایک جیسا ہوتا ہے یا اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اور ہم اس اذیت اور اس پینک سے، اس تکلیف سے نکل آتے ہیں جس میں ساری دنیا مبتلا ہوتی ہے. لیکن اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا جائزہ لینا ہوتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے ایک مسلمان کو، وہ اس کا عقیدہ ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے، جو سب سے بڑی حد فاصل ہے، جو لائن آف ڈسٹنکشن ہے، جس کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ عقیدہ ہے. سب سے پہلے عمل کے اندر تو فرق ہونا ضرور چاہیے، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا. بہت سے کافر شاید ایسے ہوں گے دنیا میں جو عمل کے اعتبار سے کسی مسلمان سے بہتر ہو. کتنے کافر ایسے ہوں گے جو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، جو دھوکہ نہیں دیتے ہوں گے، جو قتل و غارت میں مبتلا نہیں ہوں گے انفرادی طور پر. اور کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے مسلمان اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے، جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی دونوں کیٹیگرائز ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر آخرت کے اندر بھی دو طبقات وجود کے اندر آئیں گے، وہ فرق عقیدے کا فرق ہے. بنیادی مطالبہ اللہ جل شانہ کا، اور وہ بنیادی چیز جو فیصلہ کن ہے بنیادی طور پر، وہ عقیدہ ہے. اس کے بعد پھر عمل ہے. اسی لیے پورے قرآن کے اندر الذین آمنوا، پہلے آمنوا، اس کے بعد وعملوا الصالحات. کہیں پر بھی عمل صالح کو ایمان پر مقدم نہیں کیا گیا. کہیں پر بھی یہ نہیں ہوا کہ کہا گیا ہو کہ عمل اچھا ہو تو عقیدہ جیسا بھی ہو تو خیر ہے، بلکہ ہمیشہ اعتقاد کو یا عقیدے کو پہلے اس کو ذکر کیا گیا ہے، پہلے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اسی کو فیصلہ کن قرار دیا گیا. اللہ جل شانہ نے جس گناہ کی بابت فرمایا کہ ہر چیز معاف ہو جائے گی اور وہ معاف نہیں ہوگا، یعنی شرک، اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہی ہے.
توحید اور شرک ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے عقیدے کی بنیاد ہے کہ انسان یا موحد ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے، درمیان کی کوئی شکل تو ہے نہیں، کوئی تیسری صورت تو ہے نہیں، یا تو انسان توحید پر ہوتا ہے یا انسان شرک پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اس کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد عقیدے کا بس معاملہ حل ہو گیا، ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس نے ہمارے عقیدے کے مسائل کو قیامت تک کے لیے یا ہماری عمر بھر کے لیے اس کو حل کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ عقیدہ انسان کو روزانہ کام آتا ہے، اور انسان کو روزانہ تازہ کرنا ہوتا ہے، اور موقع بہ موقع اس نے تازہ کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر جب بھی کسی قسم کے بھی ان یوزل غیر معمولی عام حالات سے ہٹ کر کوئی چیز انسان کو پیش آ جائے تو آپ قرآن کا طرز دیکھیں، احادیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، اثر نو اللہ کی جانب بلایا جاتا ہے، اثر نو اس کے عقائد کو تازہ کیا جاتا ہے، اثر نو اس کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات پر کے بارے میں تمہارے نقطہ نظر میں اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے یا اللہ تعالیٰ کو کسی اور طریقے کے ساتھ ماننے والے، جس طرح اللہ مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام تو اہل کتاب بھی لیتے ہیں، اللہ سے انکار تو نہیں کرتے۔ یہ جو دنیا کے اندر آزمائش آئی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، جس میں اس نے کہا کہ ہم امریکنز وہ قوم ہیں جن کی یہ ہسٹری ہے، جن کی یہ تاریخ ہے کہ ایسے سخت حالات میں ہم نے ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھا ہے، اور وہ یوم دعا جو 15 مارچ کو منایا گیا ان کے ہاں، تو نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن کیا اللہ کو ویسا مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا عیسائیت تو اللہ تعالیٰ کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتی ہے، اللہ کے ساتھ 2 خدا اور بھی شریک کرتے، اور اس کے بعد پیغمبروں کے بارے میں بھی اسی طرح۔ تو یہ کہ صرف اللہ کا نام لینا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ماننا جیسے کہ وہ ہے۔ اصل تو یہ نام تو اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب نے کوئی نہ کوئی معبود تو بنایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی خدا تو ہر ایک نے بنایا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے دن میں ہر نئی چیز جب اس کے سامنے پیش آتی ہے، کوئی غیر معمولی چیز پیش آتی ہے، تو اثر نو مسلمان کو اپنے عقیدے کی طرف رجوع کرنے کی اور اپنے عقیدے کو تازہ کرنے کی اور اپنے عقیدے کی تجدید کرنے کی، اس کو رینیو کرنے کی، اس کو اثر نو اس کے اوپر غور کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اور اگر یہ موقع اس کو نہیں ملتا اور اس کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا تو یہ اس کے ایمان کی انتہائی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ کیا ایمان ہوگا آپ سوچیں، کیا اس کا لیول ہوگا، کیا اس کا درجہ ہوگا اس ایمان کا جو مصیبت میں بھی اللہ نہ یاد دلائے، جو آزمائش میں بھی اللہ نہ یاد دلائے، جو پریشانی میں بھی اللہ نہ یاد دلائے۔ تو پھر تو یہ وہی ایمان ہے کہ جو موت کے وقت میں بھی اللہ پاک نہیں یاد دلاتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ موت کے وقت میں عجیب عجیب فرمائشیں کرتے، جان کنی کے عالم، آپ نے پتہ نہیں سنی یا نہیں سنی کہ جان کنی کے عالم میں یعنی نزع کے عالم میں عجیب عجیب قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ اس طرح کرو تو میری جان آسانی سے نکل جائے گی، اس طرح کرو تو میری جان آسانی سے نکل جائے گی۔ ایک بہت مشہور موسیقار کا قصہ معروف ہے کہ اپنی موت کے وقت اس کی جان نہیں نکل رہی تھی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیقی کے آلات بجاؤ تو میری جان نکلے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں بھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی، اس وقت میں بھی زبان پر لفظ اللہ نہیں آتا بعض تمام تر۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے زندگی گزرتی ہے جن چیزوں کے اشتغال کے دن، زندگی بھر جن چیزوں کا خیال طاری رہتا ہے ساری زندگی، اور جن چیزوں کے ساتھ اشتغال ہوتا ہے، شغل ہوتا ہے، جن چیزوں میں مصروفیت ہوتی ہے، جن چیزوں میں عمر گزر رہی ہوتی ہے، وہی موت کے وقت میں یاد آتی اور وہی موت کے وقت میں انسان کے سامنے آتی۔ تو سب سے پہلے یہ چیز سوچنے کی ہے کہ دنیا میں جو آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بیماریاں وبائی ہوں یا غیر وبائی ہوں، یعنی متعدی ہوں یا متعدی نہ ہوں، اور چاہے وہ
بھوک کی شکل میں ہو، چاہے وہ خوف کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنگوں کی شکل میں ہو، جو بھی چیز جو قرآن نے جن جن چیزوں کو آزمائش کہا ہے وہ آتی کیوں؟ یہ تو ہم میں سے ہر بندہ بطور مسلمان یہ جانتا ہے کہ آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس دنیا میں کوئی اور ایسی قوت کار فرما نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دنیا میں کوئی پتا بھی ہلا دے اپنی جگہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کے بس میں نہ ہو، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، یا اللہ جل شانہ کو اس پہ قدرت نہ ہو، یا اللہ جل شانہ کی مرضی نہ ہو. اس کے بغیر تو کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. یہ تو اسلام کی بنیادی ترین عقیدہ یہی ہے کہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات میں جتنے چھوٹے بڑے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ سورج نکال کر غروب کرنے والے یا زمین و آسمان کی تخلیق والے یا بڑی بڑی چیزیں یہ اتنے بڑے بڑے کام ہوں، یا چاہے وہ ایک پتے کا اپنے درخت سے ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوں، یہ سب کے سب اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسی مثالیں دے کر اپنی اس قدرت کو یا اپنے اس کائنات میں اپنے تصرف کو بیان کیا تھا کہ ان مثالوں پر مشرکین کو باقاعدہ اعتراض ہو گیا تھا کہ اللہ جل شانہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مکھی کس نے بنائی ہے. تو اس پر وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال کیوں دی؟ کوئی بڑی مثال دیتے کہ ہاتھی کس نے بنایا ہے، ڈائناسور کس نے بنایا ہے، فلانی چیز. تو اللہ نے کہا کہ مکھی کی تخلیق کے اوپر اللہ نے کہا نا کہ سارے کے سارے لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان سب کو اکٹھا کر دو مکھی نہیں بنا سکتے. تو اس سے یہ بتایا یہ اللہ کی قدرت کے کاملہ کا ایک وہ تھا. تو ہے تو اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے. اور قل کل من عند اللہ، یہ کہو کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. قرآن نے کہا چاہے وہ اچھے حالات ہیں، چاہے وہ برے حالات ہیں، چاہے وہ آزمائشیں ہیں یا وہ پریشانی ہے. دوسری بات یہ جب سب چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ جل شانہ ایسی چیزوں کو دنیا میں لاتے کیوں ہیں؟ اس کو کافر نہیں سمجھ سکتا، اور کافر اس کی وجہ نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی اور ہے، اس کے سوچنے کا طریقہ ہی اور ہے. یاد رکھیے گا کافر تمام تر مدار اور تمام تر وجہ جو ہے وہ کسی سبب کو قرار دے گا. جو سبب اس کے علم میں آ جائے گا وہ علم درست بھی ہو سکتا ہے، وہ علم غلط بھی ہو سکتا ہے. اس علم کو ایک زمانہ درست کہتا رہے گا، اگلے دور کے اندر آ کر وہ پچھلے سارے علوم غلط بھی ہو جاتے ہیں. اس وقت جہاں تک ترقی پہنچی ہے اور علم پہنچا ہے انسانوں کا، تو اس نے ماضی کی بہت ساری مانی منائی تسلیم شدہ چیزوں کو غلط قرار دے دیا. انسانی علم ترقی کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، مشاہدہ بڑھتا ہے، انسان کی رسائی بڑھتی ہے، تسخیر بڑھتی ہے، تو پچھلی چیزیں غلط بھی ہوتی رہتی ہیں، اگلی چیزیں کچھ مزید بہتر، ریفائنڈ، مزید سلجھی ہوئی اور زیادہ شکل میں سامنے آتی ہیں. تو کافر یہ نہیں سوچے گا کبھی بھی کہ یہ اللہ جل شانہ کی، ایک تو پہلے کہ اللہ کی طرف سے، دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کیوں ہے. تو اس پر یہ قرآن شریف کی جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اخذناہم بالبأساء والضراء، کہ میں لوگوں کو تکلیفوں اور دکھوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے ہم پکڑتے ہیں. یعنی ہمارا اللہ فرما رہے ہیں ہمارا طریقہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً لوگوں پر آزمائشیں، تکلیفیں یا جنگیں یا مشقتیں ڈالتے ہیں. اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، اور اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سامنے زاری کریں، اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں، تاکہ یہ ہماری طرف آئیں. یعنی ہم اس ذریعے سے ان کو جھنجھوڑتے ہیں. یہ انسان ہر کچھ عرصے کے بعد کسی اور چیز کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیتا ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر اور چیزوں کے اوپر چلا جاتا ہے. پھر یہ قدرت کی طرف سے اس کو جھنجھوڑ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو
بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے، آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ڈالنے سے پہلے، آخرت کی بڑی مشقتوں اور تکلیفوں میں، دائمی عذابوں میں ڈالنے سے پہلے دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں. اور یہ جو مصیبت دنیا میں ہم ڈالتے ہیں ان کے اوپر، یہ اس آخرت کے ایک کو اللہ نے کہا عذاب الادنا، اس کو کہا ادنا، ادنا جس کو اردو کے اندر بھی ادنا کہتے ہیں، ادنا عذاب. کس سے؟ دون العذاب الاکبر، اکبر عذاب سے پہلے ہم ادنا عذاب کے اندر، ادنا عذاب کا ایک جھٹپٹا سا چکھاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ یہ اپنے طرز عمل کے اوپر غور کریں، تاکہ یہ اپنے عقائد اور اپنی عبادات اور اپنی ایمانیات، ان سب چیزوں کی اصلاح کریں. اس کا موقع ان کو ایسے نہیں ملے گا. اللہ جل شانہ اپنے بندے کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں، خالق ہیں، اپنی مخلوق کو جانتے ہیں. دنیا کے اندر ماں اسباب کے درجے میں، انسان کی تخلیق میں اللہ نے اس کو ایک کردار دیا جسم کے بننے میں. تو دنیا کے اندر مائیں کتنے دعوے سے کہتی ہیں کہ میں نے پیدا کیا ہے بیٹے کو، بیٹی کو، مجھ سے زیادہ کوئی اس کو نہیں جانتا. ماؤں کا یہ دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ کہتی کہ ہم نے، میرے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی اس کو نہیں جانتا. اور دو چیزوں کا ماؤں کا دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ تخلیق میں، جسم کی تخلیق میں اللہ نے ان کو ایک ڈیوٹی عطا کی ہے. ایک وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا. اسی لیے وہ مشہور محاورہ ہے کہ جو عورت یہ دعویٰ کرے کہ میں تجھے ماں سے زیادہ چاہتی ہوں، کہ جو کہے کہ تو کہیں کہ وہ پھاپھا کٹنی کہلائے. وہ کٹنی ہوگی. کٹنی کا مطلب ہوتا ہے ایسی چالاک عورت ہوتی کہ وہ جو یہ کہے کہ میں ماں سے زیادہ چاہتی ہوں. تو ایک ماں کا چاہت کا دعویٰ ہوتا ہے، اور ایک یہ دعویٰ کہ میں جانتی ہوں سب سے زیادہ اپنی اولاد کو، مجھ سے زیادہ کوئی اور جان نہیں سکتا. تو جس کا جو خود مخلوق ہو، ماں خود مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور خود محتاج ہو، اس کو تخلیق انسانی میں اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا کردار عطا کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہے اور درست سمجھتی ہے. تو جو حقیقی خالق ہے اور جو حقیقی مالک ہے، وہ اپنی مخلوق کو کتنا جانتا ہوگا اور کتنا چاہتا ہوگا، کتنا اس کے اپنی مخلوق کے اوپر علم کیسا ہوگا، اور اس کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کیسی ہوگی. تو اللہ جل شانہ چونکہ جانتے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ اس طرح جھنجھوڑے بغیر یہ لوگ ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے، اس سے اللہ جل شانہ آزمائشوں کو انسانوں کے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن اس میں وہ ایک چیز چاہتے ہیں پھر انسانوں سے، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ لعلہم یرجعون، کہ وہ اللہ جل شانہ کی جانب رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ جائیں اور دوڑیں. اس میں مسلمان کو بھی یہ کے لیے بھی یہ مقصد ہوتا ہے، اور غیر مسلم کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ غیر مسلم بھی تو اپنے اسباب کو فیل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے. وہ اپنی تمام تر تدابیر جس کے اوپر اس کا اعتماد ہوتا ہے، تمام تر طریقہ ہائے علاج آزما لینے کے باوجود موت کے پنجوں سے اپنے پیاروں کو نہیں چھڑا پا رہا ہوتا، اور روز لوگوں کو دفنا رہا ہوتا. تب یہ چیز اس کے دماغ پر دستک دیتی ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ان تمام تر سہولت ہائے علاج سے اونچی اور طاقتور کوئی اور چیز ہے. اور ساری انسانیت کی چاہت مل کر بھی، اور ساری انسانیت کے وسائل مل کر بھی، ساری انسانیت کی دولت مل کر بھی، ساری انسانیت کی حکومتیں مل کر بھی اگر کسی انسان کو موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی، تو یہ انسانیت کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام کوئی اور چلا رہا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں، جس کے فیصلے کے اوپر کسی کا فیصلہ چل نہیں سکتا. تو یہ تو ہر دنیا سے رخصت ہوتا ہوا بندہ، اور ہر مرحلے پر جب ہماری تدبیر، اور جب ہمارا کوئی علاج اور ہمارا کوئی سبب جب فیل ہو جائے اور وہ نہ چل سکے، تو وہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سبب تھا، اور یہ چل بھی سکتا تھا اور نہیں بھی چل سکتا تھا. دونوں صورتوں کے اندر اس کو خالق کائنات کی اجازت چاہیے. سبب کو کارگر ہونے کے لیے، دوا کو شفا دینے کے لیے، کسی بھی علاج کو فائدہ مند ہونے کے لیے اللہ جل شانہ کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. اللہ کی اجازت اگر اس کو مل جائے تو خاک بھی شفا ہو جائے گی اور شفا مل جائے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن شفا نہیں ہے تو دنیا کی تمام تر وسائل اس دوا کے اندر جھونک دیجئے، اور اربوں کھربوں روپے کے وسائل سے ایک گولی بنا لیجئے، وہ شفا نہیں دے گی. یہ اطمینان جس درجے کے اندر ہوگا، مسلمانوں کی کیفیات کے اندر اس میں فرق ہوتا ہے.
میں یہ ہم نہیں کہتے اور نہ اہل علم کی یہ ترتیب ہے کہ وہ اسباب کا یا تدابیر کا انکار کریں. انکار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اختیار کرنے کی ہی ترغیب دی جاتی ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس تدبیر کو یا اس سبب کو سمجھ کیا رہا ہے، اس سے اس کی وابستگی کتنی ہے، سبب سے وابستگی کی نوعیت کیا ہے، اور مسبب الاسباب سے وابستگی کی نوعیت کیا ہے، یا خالق الاسباب سے وابستگی کی نوعیت کیا ہے. کیا سبب کے اختیار کرتے ہوئے بھی اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ یہ سبب امر الہی کا محتاج ہے، یہ سبب اذن الہی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو یہ کارگر ہوگا، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں کارگر ہوگا، نہیں چلے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، مشہور حدیث ہے کہ لا عدوا، ایک سے دوسرے کو بیماری لگنے کا، عدوا کہتے ہیں تعدیہ کو، تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک سے دوسرے کو لگنا. تو یہ کہا کہ بیماری خود بذات خود بیماری میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو لگ جائے. ظاہر بات ہے کہ میں نے کہا کہ اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اذن الہی چاہیے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اذن سے بیماری آزاد نہیں ہے، بیماری خود مختار نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو کبھی کبھی یہ نظر آتا ہے کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگتی. ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے، بیمار اونٹ اگر ہم اونٹوں کے گلے میں، اونٹوں کے ریوڑ میں بیمار اونٹ چھوڑ دیں تو باقی اونٹ بھی بیمار ہو جاتے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے اونٹ کو کون لگاتا ہے، دوسرے کو تو اگر پہلے نے لگائی ہے، تیسرے کو دوسرے نے لگائی ہے، چوتھے کو تیسرے نے لگائی ہے، یہ پہلے کو کس نے لگائی ہے. تو مطلب یہ تھا کہ جس طرح پہلے کو قدرت ہی کی طرف سے آتی ہے تو دوسرے کو بھی قدرت کی طرف سے آتی ہے، اور تیسرے کو بھی قدرت کی طرف سے، اور چوتھے کو بھی قدرت کی طرف سے. اور باقی اس کا اگر کوئی جو ظاہری سبب یہ بن جانا کہ ایک سے دوسرے، اس کا علماء انکار نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدی امراض نام کی چیز اس طرح سے کوئی نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس میں بھی بیماری یا سبب اصل نہیں ہوتا، بلکہ اصل وہی اللہ تعالیٰ کا اذن اور اس کی اجازت ہوتی ہے، چاہے وہ متعدی ہو یا غیر متعدی ہو، چاہے وہ لگنے والی ہو یا نہ لگنے والی ہو کسی کو دوسرے کے ساتھ. تو دوسری بات یہ کہ یہ ہوتی ہے، آتی ہے وجہ میں نے کہا پہلی بات تو یہ جو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہنا کہ کائنات کے اندر تصرف کہتے ہیں کائنات کو چلانے کا نظام، کائنات کے فیصلے. تصرف کا مطلب کیا، فیصلے کرنا، اس میں جو رد و بدل ہونا. ایک تو یہ ہر وقت اللہ کے ہاتھ میں، کسی لمحے بھی اللہ جل شانہ اس سے غافل نہیں ہے، اور کسی لمحے بھی کوئی چیز اللہ جل شانہ کی اذن اور مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی ہوتی. دوسری بات کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ انسانوں کو اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ کرے. اس لیے آتی ہیں کہ انسانوں کو اسباب کی چوکھٹوں سے، اغیار کی چوکھٹوں سے، معبودان باطلہ کی چوکھٹوں سے اٹھا کر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز کرتے. ان کو دنیا کے دوسری جہاں جہاں پر بھی اس کا یقین، جہاں جہاں پر بھی اس کی امید، جہاں جہاں پر بھی اس کی توقع، جہاں جہاں سے اس کو کسی قسم کی بھی کوئی امید اس کی ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر اللہ جل شانہ کے دربار کے ساتھ وابستہ کر دیں. دوسری بات یہ ہوتی، تو یہ آتی اس لیے. تیسری بات یہ جو قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک پھر یہ کیا، کس وجہ اس کی کیا بنیادی طور پر بنتی ہے، یعنی اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کی ضرورت پیش آتی ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن شریف نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر آنے والی ہر آزمائش، تم پر آنے والی ہر مصیبت، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے آتی. ضرورت ہی تب پڑتی ہے. دو صورتیں ہوتی ہیں چیزوں کے آنے کی، دونوں انسانوں کے فائدے کی ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو آزمائشوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات
ایک تو یہ ہوتی ہے وجہ. ایک یہ ہے کہ انسانوں پر آزمائشیں ڈال کر ان کو مضبوط کیا جاتا ہے, ان کو طاقتور کیا جاتا ہے. جیسے غزوہ احد میں صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اللہ جل شانہ نے اس کی مصلحتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس میں کیا فائدہ تھا. کہ ایک یہ فائدہ بتایا کہ اس سے تمہارے درمیان کچے اور پکے لوگ الگ ہو گئے. آزمائش کو دیکھ کر کچے لوگ پکوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, کچے ایک طرف ہو جاتے ہیں, پکے دوسری طرف ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس سے تمہارا مجمع خالص لوگوں پر مشتمل رہ گیا, ان لوگوں پر رہ گیا جن کا اعتماد اللہ پر, جو بڑے مضبوط, جو بڑے طاقتور. منافقین سارے آپ کو پتہ ہی ہے, غزوہ احد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بدر کے بعد تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے اس میں لمحہ بلمحہ منافقین مسلمانوں کو چھوڑ چھوڑ کر نکلتے رہے شکست کے آثار دیکھ کر, یہ دیکھ کر کہ شاید شکست ہو جائے گی. تیسری چیز جو آزمائشوں کے اندر مطلوب ہوتی ہے اور جس کا کہ اگر وہ کسی ایسے لوگوں پر آئی ہے جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جن پہ غفلت بھی نہیں تھی, جو نے کہ یہ اشکال یا یہ خیال تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آزمائش تو جب آتی ہے تو نیکوں بروں سب پر آتی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ پھر گھن بھی پستا ہے اس کے اندر, اس میں تو بروں کے ساتھ نیک بھی جاتے ہیں اس کے اندر. یا ویسے کسی نیک آدمی پر آزمائش آ سکتی ہے, اور چھوڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. تو وہ جو تیسری صورت ہوتی ہے آزمائش کی, جس میں وہ ان بندوں پر آتی ہے جو پہلے سے اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں, پہلے سے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جن کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا خیال ہے, ان پر آزمائش آنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی ہے. اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. کیا درجات کی بلندی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں ایک طریقہ کار طے کیا ہے کہ ایک انسان کو جو درجات ملیں گے اس کا سبب اس کے یہ اعمال ہوں گے, اس کا سبب اس کی یہ چیزیں بنیں گی. کچھ لوگوں سے اللہ اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے اعمال سے کہیں اونچے درجے کی جزا طے کر لیتے ہیں. یعنی اس کے عمل نے اس کو یہاں تک پہنچانا تھا, لیکن اللہ جل شانہ اس سے اس قدر راضی ہوئے کہ اس سے کہیں اوپر درجے کی چیز اس کے لیے اللہ پاک نے پسند فرما لی. اب اس جگہ سے وہ جو مزید اوپر والی جگہ ہے وہاں تک اس کا عمل تو اس کو نہیں پہنچا سکتا, پھر آزمائش کے ذریعے اس کو پہنچایا جاتا ہے. بات اتنا تو اس نے عمل کیا نہیں کہ وہ اس کو ڈیزرو کرے, جو درجہ اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے اتنی اونچائی پر, پھر اس پر کوئی تکلیف ڈال دی جاتی ہے. اس تکلیف پر اس کو صبر عطا کر دیا جاتا ہے, وہ تکلیف پر صبر کرتا ہے اور مستحق ہو جاتا ہے اس اونچے ترین درجے کا جس کا مستحق وہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ مسلمان کے لیے تو ساری صورتوں میں خیر ہوتی ہے, اس کے لیے تو اس میں شر کا کوئی پہلو ہوتا نہیں. شر کا پہلو صرف اس شخص کے لیے ہے جس کو اس مصیبت کے وقت کے اندر بھی اللہ یاد نہ آئے, اس کے لیے شر ہے, اس کے لیے انتہائی پریشانی ہے, اس کے لیے انتہائی نقصان ہے, بلکہ وہ خسرت دنیا والآخرہ ہے. دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان ہے. جو یہ سارے عبرت کے نمونے دیکھے, عبرت کے یہ مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں, اور پھر بھی اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو, یہ حوادث اس کے دل پر دستک نہ دیں, ان حوادث کی وجہ سے اس کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو مجھے مزید اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آتے ہیں کس وجہ سے کہ انسان کے اعمال کی کمائی ہوتی ہے, یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے, اور یہ ہوتے انسانوں کے بالآخر فائدے ہی کے لیے ہے. اور جو انسان اس کی وجہ سے رجوع کرتا ہے, اور رجوع کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی اللہ پاک نے لکھی ہے تو وہ سنور جاتی ہے, اور اگر نہیں لکھی تو خاتمہ بالخیر نصیب ہو جاتا ہے. دو صورتیں میں سے ایک ہی صورت ہوگی, یا خاتمہ بالخیر ہوگا اس کا اگر اللہ نے زندگی نہیں لکھی. وبائی امراض کے اندر بزرگ بھی جاتے ہیں, اللہ والے بھی جاتے ہیں, نیک لوگ بھی جاتے ہیں, لیکن رجوع کی کیفیات کے ساتھ جاتے ہیں. حدیث شریف کے اندر اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے, اچانک موت سے, حادثاتی موت سے کہ پناہ مانگنی چاہیے. حادثاتی موت کا مطلب یہ صاحب بالکل بے غم جا رہا ہے, کوئی بندہ جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سڑک کے اوپر اور ایک دم اس کے اندر, یہ حادثاتی موت ہوتی ہے. اور حادثاتی موت سے پناہ کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو رجوع کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا, خیال ہی نہیں ہوتا انسان کا بازو. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ کس کس حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوتے, کس کس غفلت کے کیسے کیسے اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ, اور بعض اوقات کن کن گناہوں کے اندر مشغول ہوتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے.
عین گناہ کی حالت کے اندر دنیا سے جانے والے بھی تو لوگ ہوتے ہیں. بالکل عین وقت کے اندر انسان کسی گناہ میں مشغول تھا اور اس کو اسی گناہ میں دیکھ کر کسی نے قتل کر دیا. جیسے ہوتا ہے ہمارے غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات وہ جو دونوں فریق ہوتے ہیں وہ عین گناہ کے اندر ہوتے ہیں. اب وہ اس حال کے اندر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اسی حال کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتے. تو لیکن یہ جو فضا ہوتی ہے اس کے اندر ہر انسان کو رجوع کا وقت مل جاتا ہے. ہر انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہو، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے، اپنی چیزوں کو درست کرنے کا. اگر یہ موقع اس کو ابھی بھی اس کے ذہن میں وہ یہ خیال نہ آئے، بلکہ یہ خیال ہو کہ میں کسی اور ذریعے سے شاید اس سے بچ جاؤں گا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ پھر دنیا سے جائے گا تو بغیر رجوع کے جائے گا. آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ایسی صورتحال کے اندر. تو میں نے جس عرض کیا کہ ایک تو رجوع کی بات کی، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کے اندر طاعون پھیلا تھا. طاعون بڑی متعدی مرض ہے، یا کوئی بھی غیر معمولی حالات آتے تھے، حتیٰ کہ اگر تیز ہوا بھی چلتی تھی، بادل آ جاتے تھے، تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. حالانکہ آپ دنیا کے سب سے بہادر ترین انسان تھے اور آپ کی بہادری کے مناظر دنیا نے دیکھے میں، لیکن اس قدر دل اللہ جل شانہ کی شان بے نیازی سے واقف تھا. تو بعض اوقات صحابہ نے یہ کہا بھی کہ یا رسول اللہ، بارش دیکھ کر، بارش کے آثار دیکھ کر تو انسان کو ایک خوشی سی ہوتی ہے کہ بارش ہے، باران رحمت ہے، اور یہ برسے گی تو کھیتیاں سرسبز ہوں گی، پانی ملے گا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا کہ بارش کے آثار دیکھ کر وہ خوشیاں منا رہے ہوتے تھے کہ بارش آ رہی ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ بارش نہیں بلکہ بادلوں میں میرا عذاب آ رہا ہوتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا پچھلی قوموں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ بارش کی خوشیاں منا رہے ہوتے تھے اور وہ عذاب کا پیش خیمہ ہوتا تھا جو کچھ بادلوں کے اندر آ رہا ہوتا تھا. تو کہا میں یعنی اس چیز سے میں ڈرتا ہوں کہ خدا جانے یہ جو بادل کالے ہو رہے ہیں اور یہ جو بارش آ رہی ہے، یہ رحمت، باران رحمت ہے، یا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے کوئی اللہ جل شانہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے. تو بارش میں بھی آپ کا یہ طرز عمل، اور تیز ہوا میں بھی، کیونکہ تیز ہوا جو ہے وہی طوفان بنتا ہے، اور اسی طرح سورج گرہن کے اوپر بھی، اور چاند گرہن کے اوپر بھی، اور زلزلے کے موقع پر بھی، کسی تمام وہ چیزیں جس میں انسان کو کوئی حادثہ جس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کثرت کے ساتھ صحابہ کو اللہ جل شانہ کی جانب متوجہ کرتے تھے، مسجدوں کی جانب متوجہ کرتے تھے، خود بھی مسجد کے اندر آتے تھے. بہت زیادہ لمبی اور طویل نمازیں اس وقت کی منقول ہیں جو پڑھی جاتی تھی. ایک تو انسان کو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دعائیں، استغفار، کلمات جو آئے ہیں آپ حضرات تک پہنچ رہے ہوں گے تواتر کے ساتھ کہ وہ پڑھنے چاہیے. ایک عمل اس کے اندر بہت زیادہ مجرب ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ صبح و شام اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور وہ یہ کہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان صورت کہلاتی ہے، آیت کہلاتی ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جب آپ پہنچیں اس پر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو ولا یعودہ پر انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ جل شانہ کی آغوش رحمت میں ہوں، میں اللہ جل شانہ کی حفاظت میں ہوں. وہ اللہ جل شانہ جس نے پورے کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے، زمین و آسمان جس کے امر کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ساری کائنات جس کی دست قدرت کے اندر ہے، میں اس کی گود میں ہوں، میں اس کی آغوش رحمت کے اندر ہوں. اور اس تصور کے سے ولا یعودہ کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نہیں تھکتا. کس چیز سے نہیں تھکتا؟ حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت سے نہیں تھکتا. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے سے اللہ جل شانہ نہیں تھکتا.
یہ کوئی اس کو تھکانے والی چیز نہیں ہے، تو انسان یہ سوچے کہ یا اللہ اتنا بڑا آسمان اور ساتواں آسمان اور اتنی بڑی زمین اور اس کے اندر تیری کروڑ ہا ارب ہا قسم کی مخلوقات، اس کے اندر مجھ حقیر سے انسان کی حفاظت کون سی دشوار کام، وہ اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے، تو میں تو اتنی بڑی حفاظت کے اندر ہوں، میں تو اتنی بڑی پناہ کے اندر ہوں. اس یقین کے ساتھ ایک تو ہم لوگ بعض اوقات ہمارے اوراد اور ہمارے وظائف اس لیے بھی کارگر نہیں ہوتے بعض اوقات ہم پر کہ ہم کسی قسم کے استحضار کے بغیر، کسی کیفیت کے بغیر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی چیز رٹی ہوئی ہوتی ہے، کوئی منتر پڑھ رہے ہیں جیسے کہ، تو منتر کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ خود بھی نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور انسان اس کو ایک معنی کے تصور کے ساتھ، اس کے اندر معنویت ہوتی ہے بہت بڑی. اب آپ سوچیں کہ ولا یعودہ کے اندر آپ زمین و آسمان کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں کہ زمین و آسمان ہے کیا چیز، آسمان کیا ہے، کہکشائیں کیا ہیں، اس میں سیارے کتنے ہیں، اور اس کے سامنے یعنی اگر آپ باقی اس کی تفصیل کسی کو پتہ ہو، اس کے سامنے یہ دنیا تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں باقی کائنات کے مقابلے میں. تو اس دنیا کے اندر میں بحیثیت انسان، میں اور میرا خاندان، میں اور میرا گھر، وہ ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے تو اتنی بڑی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو اس کے سامنے یہ کیا چیز ہے. اس استحضار کے ساتھ صبح و شام یہ جو آیت الکرسی ہے اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے. باقی دعائیں جو ہیں جو آپ تک آج کل تو پہنچتی رہتی ہیں ساری چیزیں، علماء کے بیانات بھی آپ کو پہنچ رہے ہوں گے، دعائیں بھی پہنچتی ہوں گی. ابھی میں زبانی کچھ دعائیں بتاؤں گا بھی صحیح تو آپ کو یاد نہیں ہوں گی ساری، تو وہ اس کا بھی اہتمام کریں. اور آخری بات یہ کہ اس کے لیے اطباء جن تدابیر کا، جس اسباب کے درجے کے اندر جن احتیاطوں کا ذکر کریں تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.